اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تری کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الملأ اس جماعت کو من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے من بعد موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اذ قالوا جب انہوں نے کہا لنبی نبی علیہ السلام سے لہم اپنے ابعث لنا مقرر کر ہمارے لیے ملکن ایک بادشاہ نقاتل کہ ہم جہاد کریں فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ قال اس پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا هل عصیتم کہ ممکن ہے ان کتبہ اگر فرض ہو جائے علیکم القتال تمہارے اوپر جہاد اللہ تقاتلوا کہ تم جہاد نہ کرو۔ قالوا انہوں نے کہا وما لنا کیا ہے ہمارے لیے اللہ نقاتل کہ ہم جہاد نہ کریں گے فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقد اخرجنا اور حال یہ ہے کہ ہم نکال دیے گئے من دیارنا اپنے گھروں سے وابنائنا اور اپنے بچوں سے دور کر دیے گئے۔ فلما پھر جب کتبہ فرض ہوا علیہم ان پر القتال جہاد تولوا تو سب پھر گئے الا سوائے قلیلا منہم تھوڑے سے ان میں سے واللہ علیم بالظالمین اور اللہ تعالی ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246۔ اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کی ایک جماعت کا تذکرہ ہے کہ وہ لوگ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بلائے گئے، ان پر جہاد فرض ہوا تو اس میں سے اکثریت وہ جہاد کے اس حکم سے پھر گئی۔ بہت تھوڑے سے لوگ ایسے تھے کہ وہ ثابت قدم رہے اور اللہ رب العزت نے ان کو فتح اور نصرت اور کامیابی سے ہمکنار کر دیا۔ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال قبل یہ لوگ گزرے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو ان کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام وہ پیغمبر بنائے گئے۔ اس کے بعد پیغمبروں کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد بنی اسرائیل وہ کفر اور شرک اور بدعات میں پڑ گئے۔ انہوں نے باقاعدہ اپنے لیے بت بنا لیے، ان کی پرستش شروع کر دی۔ ان کے آنے والے پیغمبر ان کو منع کرتے، ان کو سیدھی راہ دکھاتے، ان کو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات یاد کراتے، لیکن وہ سب کے سب موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے منحرف ہو گئے، سوائے تھوڑے سے لوگوں کے کہ وہ ہر جماعت میں اور ہر جگہ پہ اور ہر زمانے میں رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان پر ایک قوم عمالقہ نامی مسلط کر دی۔ انہوں نے ان سے سب کچھ چھین لیا، حکومت ان سے چھن گئی، علاقہ ان سے چھن گیا، ان کی زمینوں پر وہ لوگ قابض ہو گئے، ان کی اولادوں کو بعض کو قتل اور بعض کو غلام بنا لیا۔ تو ایسی صورتحال میں پھر ان میں سے کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ رب العزت نے چونکہ پھر پیغمبروں کا سلسلہ بھی بند کر دیا، اس لیے اب ان کے اوپر کھلی پھٹکار تھی اور اللہ رب العزت کے عذاب میں وہ لوگ مبتلا تھے۔ تو انہوں نے اس چیز کو جان لیا تو اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ ہمارے لیے پھر پیغمبری کا سلسلہ کھول اور کسی پیغمبر کو بنا کر
مبعوث فرما کر ہماری طرف بھیج تاکہ ہم اس کی تعلیمات پر عمل کریں اور ان کی تابعداری کریں۔ اس دفعہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ان کی حکم عدولیاں نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحم فرمایا اور ان کے لیے حضرت شموئیل علیہ السلام ایک پیغمبر وہ بھیجے جنہوں نے ان کو راہ راست دکھائی، ان کو سیدھے راستے کی طرف راغب کیا اور ان کو تعلیمات موسوی علیہ السلام کی یاد دہانی اور تذکرہ فرمایا اور ان کے لیے اللہ رب العزت کا راستہ اور اللہ رب العزت کے احکامات وہ بتانے میں اور تبلیغ کے معتبر منصب پر بیٹھ کر ان کو دعوت دینے لگے۔ پھر ان میں سے بعض لوگوں نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر، ہمارے لیے ایک امیر مقرر کر، تاکہ ہم اس کی سرکردگی میں اس قوم عمالقہ سے جہاد کریں اور ان سے اپنی چھینی ہوئی حکومت اور اپنے چھنے ہوئے علاقے واپس لیں۔ یہاں سے ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی موجودگی میں بادشاہ کا مقرر ہونا یہ بالکل جائز ہے کہ ایک عادل بادشاہ ہو اور وہ لوگوں کو دین کی طرف بلانے والا اور ان کے ایمانیات کی اور ان کے دین کی حفاظت کرنے والا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہت کے جواز کی یہ دلیل ہے۔ اگر یہ جائز نہ ہوتی تو اللہ رب العزت اس مطالبے کو رد فرما دیتے، لیکن اللہ جل جلالہ نے رد نہیں فرمایا بلکہ حضرت طالوت کو بادشاہ ان کے لیے مقرر فرما دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات یہاں سے ثابت ہوتی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی موجودگی میں ایک طرف تو بادشاہ مقرر کرنا یہ بالکل جائز ہے، دوسرا یہ ہے کہ جہاد کے لیے ضروری ہے کہ ایک امیر ہو، ایک بادشاہ ہو، ایک بڑا ہو جس کے حکم سے جہاد کیا جائے اور اس کی عمارت میں اور اس کی سرکردگی میں اللہ کے راستے میں نکلا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا سن لی اور قبول فرما لی اور ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیا۔ تو اس بادشاہ کے تقرر سے قبل حضرت شموئیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہارا جو پچھلا کردار ہے وہ تو ایسا ہی ہے کہ جہاد سے بھاگنے والے ہو، تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے حکم آ جائے اور اس کے بعد تم جہاد نہ کرو۔ تو انہوں نے بڑے دھڑلے سے کہا اور بڑی سختی سے اس بات کو رد کیا اور کہنے لگے کہ اب ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم جہاد نہ کریں، ہم تو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اپنی اولادوں سے جدا کر دیے گئے، اب بھی اگر ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے بادشاہ بھی مقرر کیا اور ان کے لیے جہاد کا حکم بھی جاری فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آخری جملے میں فرمایا کہ جب ان کے اوپر جہاد کا حکم فرض ہوا، قتال فرض ہوا، تو ان میں سے اکثریت وہ جو ہزاروں میں تھے وہ سب کے سب پھر گئے، الا قلیلا منہم، سوائے 313 کے جو ثابت قدم رہے، انہوں نے کافروں کے خلاف قتال کیا اور اللہ جل جلالہ نے پھر ان کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ تو ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔ اس طرح کے احکامات سے یہ ظالم لوگوں کے سامنے بھی بالکل آشکارا ہو جاتے ہیں، لوگوں کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہی ہیں وہ لوگ جو پہلے تو مطالبہ کرتے ہیں کہ جہاد فرض ہو، ایک حکم آئے، لیکن جب حکم آتا ہے تو پھر یہی اس حکم کی نافرمانی کرنے والے اور اس سے روگردانی کرنے والے اور اس سے منہ پھیرنے والے بن جاتے ہیں، بلکہ صف اول میں یہی لوگ ہوتے ہیں نافرمانی کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب مسلمانوں کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا،
الی الملئی ان لوگوں کو من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے من بعد موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اذ قالوا جب انہوں نے کہا لنبی لہم اپنے پیغمبر سے ابعث لنا مقرر فرما ہمارے لیے ملکن ایک بادشاہ نقاتل کہ ہم قتال کریں فی سبیل اللہ اللہ رب العزت کے راستے میں قال اس پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حل عصیتم کہ یہ ممکن ہے ان کتبہ اگر فرض کر دیا جائے علیکم تمہارے اوپر القتال قتال اللہ تقاتلوا کہ تم قتال نہ کرو قالوا انہوں نے کہا وما لنا اور کیا ہے ہمارے لیے اللہ نقاتل یہ کہ ہم قتال نہ کریں گے فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقد اخرجنا اور بالتحقیق ہم نکال دیے گئے من دیارنا اپنے گھروں سے وابنائنا اور دور کر دیے گئے اپنے بچوں سے فلما کتبا پھر جب فرض ہوا علیہم ان پر القتال جہاد تولوا تو سب کے سب پھر گئے الا قلیلا منہم سوائے چند لوگوں کے ان میں سے واللہ علیم بالظالمین اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو وما توفیقی الا باللہ